بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا۔ یہ اہم ویڈیو ہے عصری تعلیم کے لیے زکوٰۃ لینے سے متعلق۔ تو قبل اس کے کہ اس پر بات کی جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے غربت بھی ایک بنیاد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو مصارف کے زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں 8، ان میں سے فقراء اور مساکین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچہ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ فقراء اور مساکین ایک بنیاد ہے۔ تو اب اگر عصری تعلیم حاصل کرنے والا فقراء اور مساکین میں سے ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی گنجائش ہوگی۔ نیز عصری تعلیم حاصل کرنے والا بچہ فرض کفایہ علم حاصل کرنے میں مصروف ہے، لہٰذا ان بچوں کو زکوٰۃ کی مد سے امداد کی جا سکتی ہے جو غریب ہوں۔ البتہ بقول قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، بشرطے کہ وہ واقعی محتاج ہوں۔ عام طور پر اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اس لیے پوری تحقیق کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں غنی اور مالدار ہو، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی یا دیگر بڑے شہروں یا لندن اور امریکہ میں وہاں کے مصارف برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ شریعت کی اصطلاح میں محتاج نہیں ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فقیر اور محتاج سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بقدر نصاب مال نامی نہ ہو، یا بقدر نصاب مال ہو لیکن اس کی ضروریات اصلیہ میں مشغول ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عصری تعلیم حاصل کرنے والا، جس تعلیم کو دوسرے الفاظ میں ہم فرض کفایہ تعلیم سے موسوم کرتے ہیں، اگر وہ واقعی محتاج ہو، غریب ہو، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ کی مد سے مدد دی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔